السلام علیکم۔ آپ روزانہ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئی نئی بات کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں مسلم افسران میں سے کسی ایک کے کردار پر روشنی ڈالیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اقبال جب انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے جی تو وہاں پر صلیبیوں کے سازش کو جو آپ نے محسوس کیا تو ایک جو ہے شعر کہا تھا جو بہت مشہور ہے جی کہ یہ فاقہ کس موت سے ڈرتا نہیں کبھی، یہ فاقہ کس موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، جی اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، جی فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو یہ باتیں آج پوری طرح سچ ثابت ہو رہی تھی۔ برسوں پہلے صلیبیوں نے جو سازش رچی تھی اس کا خمیازہ آج ہماری قوم بھگت رہی ہے۔ جہاں تک آپ نے کسی مسلم کمانڈر کی بات کی ہے، ایماندار کی، تو سینکڑوں اور ہزاروں مسلم افسران اس زمانے میں بھی ایماندار تھے اور آج بھی ہیں، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا یہ واقعہ آپ سن لیں۔ جی آپ سے صلیبیوں سے جنگ چل رہی تھی، اس جنگ میں صلیبیوں کی شکست ہوئی اور جو ان کا گورنر تھا اس کو ایک مسلم کمانڈر نے گرفتار کر لیا۔ جی گرفتار کرنے کے بعد اس مسلم کمانڈر سے صلیبی جو ہے گورنر نے کہا کہ اگر تم مجھے چھوڑ دیتے ہو تو تم جتنی دولت چاہو گے، خوبصورت خوبصورت لڑکیوں کو چاہو گے، میں تمہیں دے دوں گا۔ جی لیکن اس زمانے کے مسلمان اتنا ایماندار ہوا کرتے تھے کہ ان کے سامنے یہ مادی دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، بلکہ ان کے پیش نظر اسلام کا فروغ اور اسلام کی اشاعت تھی۔ جی ظاہر سی بات ہے وہ اس کے سودے کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس صلیبی گورنر کو گرفتار کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کر کے آئے۔ جی جب وہ لے کر کے آئے تو سلطان سے اس نے جو کمانڈر گرفتار کیا تھا مسلمان، اس کی بہت تعریف کرنے لگا۔ سلطان نے پوچھا یہ تو تمہیں گرفتار کر کے لائے ہیں اور تم ان کی تعریف کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں، اس لیے تعریف کر رہا ہوں کہ میں اپنی گرفتاری کے بعد انہیں بہت سی لالچ دینے کی کوشش کی، دولت کی، لڑکیوں کی، لیکن یہ آپ کا کمانڈر اتنا گرفتار ہے، اتنا ایماندار ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ظاہر سی بات ہے اے سلطان، جب ایسے ایماندار افسران آپ کے فوج میں ہیں تو یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ جی اس کے بعد سلطان نے کہا کہ ہاں یہی بات ہے، ہمارے فوج میں جو افسران ہیں وہ ایسے ہی ایماندار ہیں۔ صلیبی گورنر یہ سن کر کے سلطان سے کہا کہ ٹھیک ہے، آج آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کی قوم ہم سے ہار جائے گی، شکست کھا جائے گی۔ ایک ایسی جنگ آپ کے قوم سے ہوگی کہ اس میں آپ کی قوم شکست کھا جائے گی۔ سلطان نے کہا وہ کون سی جنگ ہوگی؟ تو اس صلیبی نے کہا کہ وہ جنگ ایسی ہوگی جو تہذیبوں کی جنگ ہوگی، جی اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ اب مسلمانوں سے ایسی جنگ نہ لڑی جائے جس میں تیر تلوار خنجر چلیں، بلکہ اب ایسی جنگ لڑی جائے گی مسلمانوں سے جو ان کی اسلامی تہذیب و تمدن کو برباد کر دے۔ اور آج کے وقت میں آپ محسوس کریں، ظاہر سی بات ہے کہ آج ہماری قوم میں سب تو نہیں لیکن جو مغربیت ہے، جو مغربی تہذیب ہے، ان صلیبیوں کی ہی بچھائے ہوئے جال ہیں جس میں ہماری قوم جو ہے پھنستی جا رہی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان صلیبیوں نے جو تہذیب اور کلچر مسلمانوں کی برباد کرنے کے لیے سازشیں کی تھیں، آج ہماری قوم کی اکثریت جو ہے وہ اس میں گرفتار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بھلے ہی ہم محسوس کریں یا نہ محسوس کریں، لیکن کہیں نہ کہیں برسوں پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے جو صلیبی گورنر نے کہا تھا آج بات پوری طرح سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں افسوس تو اس بات پر جو ہے ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مغربی تہذیب ہے، یہ صلیبیوں کا پھیلایا ہوا جال ہے، پھر بھی ہم پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب اگر ہمیں اپنا کھویا ہوا وقار چاہیے
تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں تہذیب و جو اسلامی تہذیب و تمدن ہے اس کو جو ہے بہرحال اپنانا ہوگا، اور تبھی جا کر کے ہم جو ہے اپنا کھویا ہوا وقار واپس پا سکتے ہیں۔